السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یتیمی کی حکمت کے تعلق سے وما توفیق الا باللہ، اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا ذکر کرتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں، تیرا یہ احسان ہے مولا۔ نبی کا ذکر کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔ نبی کا ذکر کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔ جیسا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا تمہیں تو ہو، جیسا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا تمہیں تو ہو، بادس خدا بزرگ و تمنا تمہیں تو ہو، بادس خدا بزرگ و تمنا تمہیں تو ہو، محبوب کبریا شہ بطحا تمہیں تو ہو، محبوب کبریا شہ بطحا تمہیں تو ہو، جس دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، پہنچی نہ عقل جن و بشر جس مقام پر، ٹھہری نہ قدسیوں کی نظر جس مقام پر، ہے دو جہاں کا سفر جس مقام پر، جلتے تھے جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو۔ بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا، بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ السلام کی شان یتیمی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی ظاہری ولادت سے قبل، حضور کی ولادت سے قبل آپ کے والد کی وفات ہو گئی۔ تو آپ جانتے ہیں ابھی آپ ماں کے بطن مبارک میں موجود ہیں، ظاہری ولادت نہیں ہوئی،
ظاہری طور پر دنیا میں آپ تشریف نہیں لائے، ماں کے بطن مبارک میں ہیں، آپ کے والد کی وفات ہوتی ہے، آپ یتیم ہو گئے۔ یتیم کسے کہتے ہیں سب جانتے ہیں، اختصار کے ساتھ وضاحت کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ جو بچہ بچپن ہی میں ماں باپ کی شفقت و محبت سے محروم ہو جاتا ہے اس کو یتیم کہتے ہیں، اسے محروم کہا جاتا ہے، اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ جو بچپن ہی میں ماں باپ کی شفقت و محبت سے محروم ہو گیا۔ بے شک ماں باپ اپنی اولاد کے مستقبل کے معمار اور مہربان، مخلص، مہربان و مربی ہوتے ہیں۔ بچے کی ماں باپ ایسی تربیت کرتے ہیں کہ بچہ ہوش سنبھالتے ہی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتا ہے۔ ان کے فیض تربیت اور برکت صحبت کے باعث منازل ارتقاء کو طے کرنے لگتا ہے، اعلیٰ منازل حاصل کر لیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب بچہ یتیم ہو جاتا ہے، بے سہارا ہو جاتا ہے، تو معاشرے میں وہ کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جو بچہ بے سہارا ہو جاتا ہے، یتیم ہو جاتا ہے، وہ جوہر قابل ہونے کے باوجود بالعموماً اپنی ذاتی صلاحیتوں کو کھو بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ کہ کوئی بچپن میں اس کی صحیح تربیت کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کا ہمدرد نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی قدر، ماں باپ کا موجود ہونا بچے کی تربیت کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے اتنا ضروری ہوتا، اتنا ضروری، تو اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے برگزیدہ رسول، عظیم رسول، اعلیٰ رسول کو یتیم کیوں پیدا کیا؟ کیوں یتیم پیدا کیا؟ وہ رسول جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، وہ رسول جس کی زلفوں کا تعارف واللیل اذا سجا سے ہوا، وہ رسول جس کا سینہ علم نشرح لک صدرک، وہ رسول جس کا ذکر ورفعنا لک ذکرک، وہ رسول جس کے اخلاق انک لعلی خلق عظیم، وہ رسول جس کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور، وہ رسول جس کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، کسی نے عرض کی مولا تیرا محبوب تمام عالم کی رحمت ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، مولا جہانوں کا بھی کچھ اندازہ ہو جائے۔ سوال کیا تو اللہ نے، رب کائنات نے اس کا جواب اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتا ہے، پروردگار کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ پروردگار کہتا ہے سنو، میں جس عالم کا میں رب ہوں، پروردگار کہتا ہے میرا محبوب اس عالم کی رحمت ہے۔ پروردگار کہتا ہے کوئی عالم میری ربوبیت کے دائرے سے خارج نہیں ہو سکتا
اسی طرح کوئی عالم میرے محبوب کی رحمت سے خارج نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، وہ عظیم ہستی کو پروردگار نے، وہ عظیم ہستی جو تمام بندوں میں افضل و اعلیٰ ہے، جس کا مقام بہت بلند ہے، کہا لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد خدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ خدا کے بعد کسی کا مرتبہ، کسی کا مقام ہے، کسی کی عظمت ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے باوجود سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار نے اپنے محبوب کو یتیم پیدا کیوں فرمایا؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ماں باپ ہوتے، ان کی وفات نہ ہوتی، وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اپنی شفقت محبت نچھاور کرتے اور اس طرح نگہداشت و تربیت کرتے جس طرح تربیت کرنے کا حق ہوتا، جس طرح تربیت کرنے کا حق ہوتا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سوال جتنا اہم ہے، یہ سوال جتنا اہم ہے، جواب بھی اتنا آسان اور بلیغ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یتیم پیدا کرنے کی پہلی حکمت سماعت کریں۔ پہلی حکمت کیا ہے؟ پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی دوسرے کے احسانات سے بچانا چاہتا تھا، کسی دوسرے کے احسانات سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی بتانا چاہتا ہے کہ سنو، میرا رسول، میرا نبی، میرا محبوب صرف اپنے رب کا احسان مند ہے کہ اور کسی کا نہیں۔ میرا محبوب صرف اپنے رب کا محتاج ہے، کسی اور کا نہیں۔ میرا محبوب صرف میرا تربیت یافتہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ماں باپ ہوتے، دادا ہوتے، حضور کی تربیت کرتے، حضور کو پڑھاتے لکھاتے، حضور کی پرورش کرتے، حضور کے ناز نخرے اٹھاتے، ہو سکتا قیامت کے دن کہے کہ مولا ہم نے تیرے محبوب کو پڑھایا ہے، ہم نے تیرے محبوب کو لکھایا ہے، ہم نے تیرے محبوب کی تربیت کی ہے، ہم نے تیرے محبوب کے ناز نخرے اٹھائے ہیں۔ ہو سکتا تھا تو پروردگار نے حضور کی ولادت سے، ظاہری ولادت سے قبل آپ کے والد کی وفات ہو گئی، آپ کے والد کو کے سائے کو اٹھا لیا، پھر حضور کی ولادت ہوتی ہے، 6 ماہ کے ہوتے ہیں، والدہ ماجدہ کا سایہ اٹھا لیا جاتا ہے، آپ کے والدہ ماجدہ کی وفات ہوتی ہے، پھر آپ 8 ماہ کے ہوتے ہیں، دادا کا سایہ سر سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تاکہ قیامت میں کوئی احسان جتانے والا نہ ہو، پروردگار کہتا ہے کہ سنو، میرا محبوب دنیا میں جا رہا ہے تو کسی کا احسان لینے کے لیے نہیں جا رہا ہے، میرا محبوب دنیا میں ساری نسل انسانی کے لیے محسن بن کر تشریف لے جا رہا ہے۔ ساری نسل انسانی کے لیے میرا محبوب محسن بن کر تشریف لے جا رہا ہے۔ کسی نے شان یتیمی کے تعلق سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کے والد کی وفات ہوئی، 6 ماہ کے تھے، والدہ کی وفات ہوئی، دادا کا سایہ اٹھا لیا گیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انما یتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئلا یکون علیہ حق لمخلوق۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، حضور کو یتیم پیدا کیا گیا تاکہ کسی مخلوق کا، حتیٰ کہ آپ کے والدین کا آپ پر احسان نہ رہے، تاکہ کوئی دنیا والا یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم نے پڑھایا ہے، ہم نے لکھایا ہے، ہم نے ناز نخرے اٹھائے ہیں، ہم نے تیرے محبوب کی پرورش کی ہے، یہ احسان نہ رہے، یہ احسان کوئی نہ جتائے۔ اسی لیے اللہ نے تمام کے سائے کو اٹھا لیا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی
صرف اپنے محبوب کا معلم و مربی ہے، اللہ ہی معلم و مربی ہے اپنے محبوب کا۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی علیم بذات الصدور ہے۔ پروردگار جانتا ہے کہ میں دنیا میں کئی ایک بچوں کو، لاکھوں کروڑوں بچوں کو یتیم بنانا ہے، یتیم بنانا ہے۔ میرے محبوب میرے یار کو یتیم بنایا تاکہ یتیموں کی شان بڑھے اور یتیموں کے ساتھ لوگ حسن سلوک سے پیش آئے، ان پر رحم کریں۔ اور تیسری حکمت، والدہ ماجدہ ہوتے، ہو سکتا اللہ کی قدرت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اور بھائی بہنیں ہوتی، اللہ کی قدرت سے ہو سکتا، اور وہ کہہ سکتے اے محمد تم جس باپ کے بیٹے ہو ہم بھی اس باپ کے بیٹے ہیں، اے محمد تم جس ماں کے لخت جگر ہو سنو ہم بھی اس کے لخت جگر ہیں۔ یہ برابری، تم ہم برابر ہیں، یہ ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کی کوئی برابری کرے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اور حضور کے بھائی بہنیں ہوتے اور کہتے کہ تمہارے باپ، تمہارے جو باپ ہیں ہمارے بھی وہ باپ ہیں، تم جس ماں کے لخت جگر ہیں ہم بھی اس کے لخت جگر ہیں، تو وہ شان، وہ جو بے مثال حیثیت ہے وہ برقرار نہ رہتی۔ اللہ پسند نہیں فرماتا کوئی محبوب کا برابر ہو، کوئی محبوب کی برابری کرے، اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم پیدا فرمایا، یتیم پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی خط اب غور کرتے چلیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کو یتیم کیا، اللہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کوئی اس کے محبوب کی برابری کرے، لیکن آج بدقسمتی سے لوگ اپنے آپ کو حضور کے برابر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضور کی مثل کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی خط حضور کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ آپ کا غور کرتے چلیں، آپ حضور کا حسن و جمال بے مثال، حضور کا جسم مبارک بے مثال، حضور کا چہرے اقدس بے مثال، حضور کے دندان مبارک بے مثال، حضور کے لب مبارک بے مثال، حضور کے لعاب دہن بے مثال، حضور کے لعاب دہن کی مٹھاس بے مثال، حضور کے دندان مبارک، حضور کا لعاب، اس کی لعاب کی مٹھاس، حضور کی آنکھیں، حضور کے اعضا، حضور کے جسم کا ذرہ ذرہ بے مثال ہے۔ عزیزان گرامی خط حضور کے فضلات، حضور کا بول و برات بے مثل و بے مثال ہے۔ اسی لیے کہا میرے رسول پاک کی ہر بات بے مثال ہے، میرے رسول پاک کی ہر بات بے مثال ہے، صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی بے مثال ہے، صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی بے مثال ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بول کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ پیشاب کو کہتے ہیں۔ حضور کا پیشاب مبارک بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اب غور کریں، جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو زمین پھٹ جاتی، بول و براز کو اپنے اندر جذب کر لیتی، اور جب اپنے اندر زمین حضور کے بول و براز کو لیتی، جذب کر لی، تو اس زمین کے حصے سے خوشبو مہکنے لگتی، اور حضور کا بول، حضور کا پیشاب مبارک کوئی پیتا تو اس کے جسم سے خوشبو مہکنے لگتی۔ صرف اس کے جسم سے خوشبو نہیں بلکہ کتابوں میں آتا ہے اس کی کئی ایک نسلوں تک وہ خوشبو باقی رہتی ہے، کئی ایک نسلوں تک۔ عزیزان گرامی قدر، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے منہ مبارک بھی بے مثال ہیں، ایک ایک چیز پر غور کریں، ہر چیز بے مثال ہے۔
جیسا کہ کہا بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا، بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، قدر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک ٹوپی تھی، اس میں میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے موئے مبارک تھے رکھے تھے۔ فرماتے ہیں موئے مبارک یعنی بال شریف، فرماتے ہیں اس میں بال، ٹوپی میں بال تھے، موئے مبارک تھے۔ اس ٹوپی کو جس جنگ میں پہن کر جاتا کامیابی میرے قدم کو چومتی، کامیابی چومتی مجھے، میں کامیاب ہو جاتا۔ یہ کس کا فیض ہے؟ حضور کے موئے مبارک کا صدقہ ہے، انہیں کامیابی عطا ہو رہی ہے۔ جس حضور کے جس جسم سے کوئی چیز مس ہو جائے وہ چیز بھی افضل و اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ حضور کی ذات، حضور کا جسم تو افضل و اعلیٰ ہے، لیکن جو کپڑا بھی حضور کے جسم سے لگے وہ بھی افضل و اعلیٰ۔ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں ہمارے پاس آقا کا جبہ مبارک تھا، ہم اپنے بیمار کے لیے اور ہمارے لیے اس سے جبے سے شفا حاصل کرتے۔ کوئی بیمار ہوتا تو کیا کیا جاتا؟ حضور کا جبہ مبارک پانی میں ڈبو دیا جاتا اور اس پانی کو بیمار کو پلایا جاتا تو اس جبے کے برکت سے اس بیمار کو شفا حاصل ہو۔ عزیزان گرامی، قدر غور کرتے چلیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہیں باہر تشریف لے گئے اور کچھ دیر کے بعد آپ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر کھڑی ہو کر آقا کا استقبال کر رہی ہیں۔ استقبال کرنے کے لیے آپ کھڑی ہیں اور جو ہی آقا گھر میں داخل ہوتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جسم مبارک کو چھو کر دیکھتی ہیں، چھوتی ہیں۔ آقا مسکراتے ہیں، کہتے ہیں اے عائشہ میرے جسم مبارک کو چھو کر کیا تلاش کر رہی ہو، کیا دیکھ رہی ہو؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آقا میں جب کھڑی تھی آپ آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ زوردار بارش ہو رہی ہے، مجھے زوردار بارش نظر آئی اور میں تعجب ہوں جب آپ کے جسم کو چھوتی ہوں تو آپ کا جسم نہیں بھیگا، خشک ہے، سوکھا ہے، یہی اسی لیے میں حیران ہوں۔ آقا پھر مسکراتے ہیں، مسکرا کر کہتے ہیں اے عائشہ تم نے اپنے سر پر کیا اوڑے رکھا ہے، کیا اوڑے رکھا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دوپٹہ نہ ملنے کی وجہ سے میں نے آپ کا رومال مبارک اپنے سر پر اوڑھ لیا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ سنو، باہر تمہیں جو زوردار بارش نظر آ رہی ہے تمہیں کیوں نہ کیا وہ کیا ہے؟ ہر روز مجھ پر اللہ کی جانب سے جو نور کے انوار و تجلیات برستے ہیں اے عائشہ تمہیں نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ تم نے میرا رومال اپنے سر پر اوڑے رکھا ہے، میرا رومال اوڑے رکھا ہے، اس لیے اے عائشہ وہ جو مجھ پر اللہ کی طرف سے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے میری رومال کی وجہ سے آج تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ اب تک نہ لکھ سکا کوئی کامل ثنائے مصطفیٰ، اب تک نہ لکھ سکا کوئی کامل ثنائے مصطفیٰ، نہ ابتدا کی ہے خبر نہ انتہا محال ہے، نہ ابتدا کی ہے خبر نہ انتہا محال ہے۔ عزیزان گرامی قدر ہم کبھی بھی ایسا ہرگز نہ کریں، تصور بھی نہ کریں، سوچے بھی نہیں۔ آج ہم نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ حضور کو بڑا بھائی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضور کو اپنے جیسا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جو آدمی نعوذ باللہ حضور کو اپنا بڑا بھائی کہتا ہے
اپنا برابر کہتا ہے تو وہ بہت بڑا گستاخ ہے، بہت بڑا بے ادب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کی بارگاہ کا ادب، مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب پروردگار بتا رہا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب سکھانے والی ذات خدا کی ہے، وہ ذات جس کو ہم نے جان لیا، جس کو ہم نے پہچان لیا، یہی مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ہیں۔ اسی لیے کہا ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ کیا ہم نے خدا کو دیکھا ہے؟ مصطفیٰ نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا خدا ایک ہے۔ اسی لیے کہا ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمیں تمام چیزیں ملی، ہم مسلمان ہوئے تو یہی سرکار کا صدقہ ہے۔ تمام کائنات کو پیدا کیا یہی سرکار کا صدقہ ہے۔ قرآن ملا یہی سرکار کا صدقہ ہے، ایمان ملا سرکار کا صدقہ ہے، رمضان ملا سرکار کا صدقہ ہے، مقدس راتیں ملی سرکار کا صدقہ ہے۔ تمام چیزیں جو ملی، رحمان بھی ملا، یہ سرکار کے صدقے سے ملا۔ اگر پروردگار اس عظیم ہستی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کسی کو پیدا نہ کرتا۔ خود اللہ کہتا ہے اگر اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم کسی کو پیدا نہیں کرتے۔ یہ تمام چیزیں حضور کے صدقے میں ہمیں ملی ہیں، تو ہمیں حضور کی برابری کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال اکارت ہو جائیں گے، تمہیں اس کی خبر تک نہیں ہوگی، تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہوگا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ 40 دن جانے سے ہمیں کامیابی ملے گی، ہم سمجھ رہے ہیں کہ نمازیں پڑھنے سے کامیابی ملے گی، ہم سمجھ رہے نماز کیا ہے؟ ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ نماز ایک چیز کا نام نہیں ہے، دو چیزوں کے نام نماز ہے۔ ہم رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں یہ عبادت یقیناً اللہ کی عبادت ہے، لیکن ہم غور کریں، ہم نماز کا وقت بھی ہوا، قبلے کی طرف ہمارا رخ بھی ہے، ہم نے پاک و صاف کپڑے بھی زیبتن کر لیے ہیں، ہم نے پہن لیے ہیں، تمام چیزیں ہوئی، ہم نے تکبیر تحریمہ بھی کیا، نماز کا آغاز بھی ہوا، سورہ فاتحہ بھی ہوئی، ضم سورہ بھی ہوا، ہم نے رکوع بھی کیا، قیام بھی کیا، سجدے بھی کیے، آخری قیدے میں ہم بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر آپ سلام پھیریں، کیونکہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی عبادت کا حق ادا ہو گیا، ہم نے کہہ لیا مولا ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ مولا کہتا ہے اے بندو، اے میرے بندے سن، میری عبادت کر رہا ہے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، اب تو چاہتا ہے یہ تیری قیام، تیرا رکوع، تیری قرات قبول ہو جائے، چاہتا ہے یہ تیری عبادت قبول ہو جائے، تو اب میرے محبوب پر سلام بھیج۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تک مصطفیٰ جان رحمت پر نماز میں سلام نہ بھیجا جائے، پروردگار نہ قیام قبول کرتا ہے، نہ قرات قبول کرتا ہے، نہ رکوع قبول کرتا ہے، نہ سجدے قبول کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں قبول ہونا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت پر سلام بھیجنا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی قدر، ایک اللہ کی عبادت، دوسرا مصطفیٰ پر سلام بھیجنا، ان دو چیزوں کا نام نماز ہے، ان دو چیزوں کا نام نماز ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں ہماری عبادتیں قبول ہو، اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے، تو مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کرے، یہی ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے۔ ذکر نبی ہم کرتے ہیں مولا تیرا احسان ہے، ذکر نبی کرتے ہیں مولا تیرا احسان ہے، ہمارے پاس بخشش کا یہی ایک سامان ہے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں پڑھ لیجیے، 5 منٹ کا وقفہ دیا جائے۔